حمید صاحب کی وجہ سے ان کی ایک چائے کی پیالی کی وجہ سے سفر ہوا سرینا کی ایک چائے کی پیالی جس میں ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا گیا تھا، یہاں پر لایا گیا تھا اور جنہوں نے پھر ہتھیار اٹھا لیے، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ چائے کی پیالی تو ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑی اور پڑ رہی ہے، تو لہٰذا ایک فیصلہ آیا ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ہر طبقے فکر کے لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں تو پھر کورٹ مارشل بھی ہو سکتے ہیں اور سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ اس طرح کا سزا دی گئی ہے کسی ریٹائرڈ جنرل کو اور ملٹری کورٹ میں، اس قسم کی سزائیں پاکستان کی سیاست پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پہ مثبت اثر ہوگا اور وہ فیوچر میں ان جرنیلوں کو اس پہ جو ہے وہ بلاک کریں گے کہ آپ ایسے چیزیں نہ کریں جس پہ کل آپ کو سزائیں ہو سکیں۔ ماضی میں اگر ہوتی رہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک چھوڑ دیا جاتا تھا یا معاف کر دیا جاتا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے اور فیوچر میں جو ہے بلاکیج ہوگا تاکہ باقی لوگ غصہ کر سکیں۔ اچھا یہ بتا دیجیے سر کہ ڈی جے ایس پی آر نے کہا تھا کہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو کیا یہ اس کا تسلسل ہے اور آئندہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے ہونے والا؟ بالکل، اگر کوئی بھی پاکستان سے اپنے آپ کو بےروزما ٹھہرائے گا یا پاکستان سے کوئی اوپر ہے یا ریاست سے اوپر سمجھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ سزا ہو سکتے ہیں، اور ڈی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ سب سے پہلے ریاست، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ریاست اور پھر اس کے بعد سیاست ہونی چاہیے۔ میرا اشارہ بانی کی طرف ہے، تو بانی کوئی اوپر سے اتری کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کو سزا نہیں ہو سکتی، اس کو کیوں سزا نہیں ہوگی؟ وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ بھی اگر اس نے ایسے کرتوت کیے ہوں گے اور ماضی میں ایک پہ تو اس کو سزا ہوئی ہے، اگر باقی بھی ایسی کرتوت نے کیے ہیں جس میں وہ سزا ہو سکتی ہے تو سزا ہوگی۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ بانی چیئرمین کہیں اور سے آئے ہیں، کوئی اور مخلوق ہے، انٹچیبل ہیں جن کو سزا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسی چیزیں ان کے اوپر پروف ہوں گی تو سزائیں ہوں گی، ماضی میں بھی لوگوں کو ہوں یا فیوچر میں بھی ہوں گی۔ ان کی سیاسی، معاشی اور دیگر معاملات کے لیے آنے والے چند دن کتنے اہم ہیں؟ کیا کوئی بڑی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسپیشلی کے پی کے حوالے سے؟ دیکھیے، پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے، روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ کے پی کے حوالے سے دیکھیں، کے پی ایک بڑا ایک سینسیٹیو پروونس ہے جہاں پر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بیس پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کنٹرول کریں۔ صوبائی اور وفاقی حکومت ایک پیج پر ہو کر اس چیزوں کو دیکھے۔ ہماری صوبائی حکومت جو ہے اپنی وفاق کے ساتھ مل کر، سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ مل کر انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے صوبے میں امن لا سکیں۔ جہاں تک بڑی تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہے کہ صوبائی حکومت اگر پراپرلی سپورٹ کرے گی اور یہ بات نہیں کرے گی کہ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو آج ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو مطلب ہے کہ پھر آپ کیسے اس کو ٹالریٹ کر سکیں۔ ایک اور چیز، میں نے کل ایک ویڈیو ٹی وی پہ دیکھی جو کہ بڑی افسوسناک تھی، آپ کی میڈیا کے ذریعے دیکھی، اس پہ مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کیا موقف ہے، لیکن جو موقف میں سمجھ سکا جب وہ ایک ڈی پی او صاحب کو ایک ڈرون دے رہے تھے، شیلڈ دے رہے تھے، انعام دے رہے تھے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آپ کی جو انگلی کا جو تھا وہ اشارہ بہت غلط تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈی پی او جس علاقے میں سرو کر رہے ہیں، ہنگو میں سرو کر رہے ہیں، وہ اپنی جان پہ کھیل کر وہاں پر کر رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہم ان کو شاباش دیں، ہم ان کو بیک اپ کریں، نہ کہ ہم ان کو بولیں کہ آپ نے اگر کسی پہ انگلی اٹھائی تو آپ کو یہ سزا ملے گی، آپ ہنگو چلے جائیں گے یا وزیرستان چلے جائیں گے یا اپنا انجام ایسے ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے سیکیورٹی فورسز کو، اپنے پولیس کے ایک ہیڈ کو، ضلع کے ہیڈ کو اگر بولیں گے آپ کا یہ انجام ہوگا تو پولیس کا مورال کیا ہوگا؟ ہمیں تو چاہیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو بیک اپ کریں، نہ کہ ان کو بولیں کہ آپ ہم تو یہ کہتے تھے اور ہم سنتے تھے لوگوں سے کہ ایک غیر سیاسی پولیس ہوگی خیبر پختونخوا کی۔ اگر غیر سیاسی پولیس اس طریقے سے ہوگی، اس طرح دھمکیاں ملیں گی تو پھر وہ پولیس کیا کرے گی؟ جوہر صاحب آج پھر اڈیالہ میں ملاقات کا دن ہے، تو میں کہ سی ایم صاحب پھر سے پہنچنے والے ہیں ادھر، اگر پھر یہ پہنچ گئے ہیں پھر دھرنا دیں گے، پھر چلے گئے، یہ 10ویں بار ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے وہ اڈیالہ شفٹ ہو گیا ہے۔ ہمارا صوبہ جو ہے اڈیالہ سے چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کے دھرنے دے رہے ہیں، سیکٹریز یہاں پر پریشان ہیں، افسر یہاں پہ پریشان ہیں، ہم کس کے پاس جائیں، کس کی بات سنیں، وفاق سے لوگ نہیں آتے کہ کس کے ساتھ میٹنگ کریں، کیسی میٹنگ کریں، گوڈ نہیں ہوتا چیزیں۔ دیکھیں، اگر ملاقات ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی اگر آپ دھرنا دے کر ادھر بیٹھے ہیں، ایک نے تو بہانہ بنا کے اپنی ٹانگ پہ پلستر باندھ لی ہے، اب یہ اصلی والا پلستر ہے وہ یا بانی چیئرمین والا پلستر ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو فرار اختیار کرنے کے لیے پلستر ایک بہت اچھا باندھ ہے کہ 2-3 مہینے جو ہے آپ کی چھٹی ہو جائے گی اور وہاں پر آپ نہیں جا سکیں گے۔ تو ایسے نہ ہو کہ بار بار پلسترس کا ہی ابھی ڈرامہ چلتا رہے اور وہ پاؤں پہ پلستر باندھتے رہیں اور آتے رہیں۔
لیکن دیکھیں اگر ملاقات نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیگل بیٹل ہے، ان کے وکلاء کو لڑنا چاہیے، نہ کہ وہاں پر آپ دھرنے دیں. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں پنجاب حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے وفاقی دارالحکومت میں مختلف ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں آپ کے پاس اردن کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، اس کے بعد انڈونیشیا کے جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ یہاں پر آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے لوگ آئے ہیں. تو میری تو یہ تجویز ہوگی کہ آپ ان بانی چیئرمین کو، اس قیدی کو کسی اور جیل شفٹ کر دیں، کیونکہ روز اسلام آباد بند ہوتا ہے، روز پنڈی بند ہوتا ہے. یہاں پہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں، یہاں پر بزنس ہو رہا ہے، یہاں پر لوگ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کے اسکولوں کی ٹائمنگ پہ روڈز بند ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، دفاتر لوگ نہیں جا سکتے ہیں، سارا ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو ایک ایسی جگہ پہ شفٹ کرنا چاہیے جہاں پر کوئی زیادہ رش نہ ہو، سائٹ پہ ہو، تاکہ جس کی ملاقات ہو ملاقات کرنے جائیں، اور جس کی نہ ہو تو کم از کم وہاں پر ایک سرکس نہ بنو. یہاں پر تو کوئی اسلام آباد ایسے سیر سپاٹے بھی چلا جائے، پنڈی میں جو کہ فارغ ہوتا ہے اسلام آباد، کہتے چلو اڈیالہ کے بعد ایک تماشا تو لگا لیں. تو لہٰذا میں پنجاب حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس قیدی کو ایسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے جہاں پر جو ہے وہ خود بھی سیف ہو اور ان سے ملاقات کرنے میں جو بھی. یہ بتائیں کہ جو فیض حمید کو سزا ہوئی وہ صوبے کو نقصان پہنچ جائے چاہے کہ ایک جانے سے، اس میں وہ اکیلے نہیں تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں باقی لوگوں کو بھی سزا ہوگی اس میں؟ اگر اس کیس میں میں تو نہیں پتا کون سے کیس میں کو سزا ہوئی ہے، میں تو اپنے ایک بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ نقصان ہو. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کیس میں باقی بھی کوئی ملوث ہوگا یا باقی بھی کسی کے نام ہوں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ٹرائل کیا جائے گا. اگر نہیں ہوں گے تو پھر اب پولیٹیکل جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ ہے، تو ان کی تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو باقاعدہ طور پر وہ تو پچھلی حکومت چلا رہے تھے، تو کون سی چیز اس پہ نہیں کی. مجھے بتائیں کون کون سی چیزوں پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں نہیں. وہ تو ماضی میں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو حکومت و فیض حمید صاحب بھی چلا رہے تھے، اس پہ سزا ہوگی. اگر ایسے کیس میں سزا ہوئی ہو جس میں باقی ملوث ہوں گے تو ڈیفینیٹلی سزائیں ہوتی رہتی ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بتا دیجیے کہ قومی کانفرنس میں شرکت کرے گی پیپلز پارٹی کے نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کو بلاتے تھے تو وہ تو نہیں آتے تھے، تو آج کس منہ سے ہمیں بلا رہے ہیں؟ یہ تو پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جانا ہے یا نہیں. لیکن ماضی میں اسلام آباد میں جو کانفرنسیں ہوتی تھیں یا ہم کہتے تھے آئے ہم چارٹر آف اکانومی کریں، ہم چارٹر آف پراسپیرٹی کریں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. آج جب خود ان کے اوپر پتہ چل گیا کہ اب ہم جو ہے بند گلی میں آ گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہ اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہے ہیں. اپنا ذرا ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، کون سی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی، تو پھر فیوچر کی بات کریں. تو لہٰذا اب یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا.